والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، ماہ رمضان المبارک دے فضائل و مسائل دے بیان دا سلسلہ ساڑے درس دی گفتگو چل رہی سی. کل دے درس دے اندر جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت کردہ حدیث پاک، جس کا میں حوالہ بھی ذکر کیتا سی کہ حدیث پاک بہقی شریف دے اندر بھی ہے، مشکاہ شریف دے اندر بھی ہے، اور صحیح ابن خزیمہ دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او ماہ مبارک ہے، کہ ماہ رمضان او ماہ مبارک ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ اس کا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم کے کلو آزادی دا ہے. اور اس ماہ مبارک نے 4 معنی: شہر العظیم یعنی عظمت والا مہینہ، اور دوسرا فرمایا شہر المبارک برکت والا مہینہ، اور تیسرا فرمایا کہ شہر المساوات غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور چوتھا فرمایا شہر الصبر، یہ صبر والا مہینہ ہے. اس حدیث پاک کا آخری جملہ جو باقی سی آئیے درس کے اندر میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر 4 چیزاں دی کثرت کریا کرو. انہاں 4 وچوں 2 ایسیاں نے فرمایا انہاں نال تسی اپنے رب نو راضی کرو گے، اور 2 چیزاں ایسیاں نے کہ جنہاں تو بغیر ساڈا گزارا اور چارہ نہیں. وہ 2 چیزاں جنہاں دے نال اپنے رب نو راضی کرو گے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کریا کرو. کلمہ شریف کثرت نال اس ماہ مبارک کے اندر پڑھیا کرو. اور دوسری چیز فرمایا کہ استغفار دی کثرت کریا کرو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی کثرت کریا کرو. یہ 2 چیزیں ایسیاں نے فرمایا انہاں 2 چیزاں نال تسی اپنے رب نو راضی کرو گے، اور دوسری 2 چیزاں جنہاں تو بغیر ساڈا چارہ اور گزارا نہیں. وہ کہڑیاں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچوں جنت طلب کریا کرو. یا اللہ جنت عطا فرما دے، جنت طلب کریا کرو. اور دوسری چیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جہنم دے کولو اللہ دی پناہ مانگیا کرو، دوزخ دے کولو اللہ دی پناہ مانگیا کرو. جنت طلب کریا کرو اور دوزخ کولو اللہ دی پناہ مانگیا کرو. یہ 2 ایسیاں چیزاں نے فرمایا جنہاں دے بغیر ساڈا گزارا نہیں. تو یہ 4 چیزیں ایسیاں ہیں. انہاں وچ بالخصوص جو استغفار ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. میں کئی مرتبہ پہلے بھی استغفار کی فضیلت کے متعلق عرض کر چکے ہیں. مزید سماعت فرماؤ امام حسن مجتبی نواز صاحب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ تشریف فرما سن تو آپ دے کول ایک شخص آیا، انہیں آ کے عرض کیتا حضور والا دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے اور میری بخشش و مغفرت فرما دے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استغفار کریا کر. کریا کر، سارے کہنگو استغفار کریا کر. تھوڑی دیر گزری تے ایک اور بندہ حاضر ہویا، انہیں عرض کی تھی حضور والا بارش نہیں ہو رہی، دعا کرو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے.
آپ نے اس کو بھی فرمایا استغفار کرے. پھر ایک تیسرا بندہ آیا, آپ نے آکر کی حضور والا دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں مال و دولت عطا فرمائے, غربت بہت زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے. آپ نے فرمایا استغفار کرے. پھر ایک چوتھا بندہ آیا, آپ نے کہا جی حضور والا اولاد کوئی نہیں, دعا کرو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے استغفار کرے. قریب ایک بندہ بیٹھا سی, آپ نے انہیں عرض کیتا حضور والا ہر مرض دی کوئی دوا ہے. 4 بندے آئے نے, انہیں مختلف گلاں کیتیاں نے, آپ نے سب کو ایک ہی جواب عطا فرمایا استغفار کریا کر, استغفار کریا. پہلا بندہ آیا, انہیں کیا اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے, تسی انہوں بھی فرمایا استغفار کریا کر. دوسرا ہے انہیں مارشتہ کیا, آپ نے اس کو بھی فرمایا استغفار کریا کر. تیسرے نے کہ اللہ تعالیٰ میری غربت دور کر دے, مال و دولت عطا فرما, تسی اس کو بھی فرمایا استغفار کریا کر. چوتھے نے اولاد دی دعا واسطے کیا, آپ نے اس کو بھی فرمایا استغفار کریا کر. تو یہ ساری مسئلہ کی کوئی دوا ہے, کوئی علاج ہے. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھیا, قرآن نہیں پڑھیا. انہیں کیا حضور والا کی مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہ گل اللہ تعالیٰ قرآن پاک بیان فرمائے. انہاں 4 کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے فرمایا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, 29واں پارہ ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ارشاد فرماتا ہے استغفار کریا کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش بھی فرما دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں بارش بھی عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت بھی عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا. فرمایا کہ قرآن پاک کا حکم ہے, قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے. اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار کثرت نال کریا کرو, بالخصوص ماہ رمضان المبارک کے اندر استغفار کی کثرت کریا کرو. آخری جملہ یہ درس کا سماعت فرما. مسند امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حدیث پاک کی کتاب لکھی میرے کو موجود ہے لائبریری کے اندر, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس کتاب مسند امام اعظم کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے. اس حدیث پاک کے راوی جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اسی صحابہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر سا ایک شخص حاضر ہویا, انہیں آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کوئی نہیں, دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کثرت دے نال صدقہ و خیرات بھی کریا کر تے کثرت دے نال استغفار بھی کریا کر. وہی سبق میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ صدقہ و خیرات کثرت نال کریا کر اور استغفار کثرت نال کریا کر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی اپنی پھر اکھاں نال ویکھیا اس بندے نے استغفار کی کثرت کی تھی, اللہ تعالیٰ اس بندے کو 9 پتر عطا فرمایا. مسند امام اعظم ابو حنیفہ دے حدیث پاک موجود ہے. حضرت جابر کی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر استغفار کی کثرت کی برکت کی وجہ نہ کتنے بیٹے عطا فرمائے؟ 9 بیٹے. یہ بہت بڑا ایک وظیفہ ہے جڑے حضرات میں اولاد نے انہاں واسطے, جڑے آدمی اولاد نہیں ہوتی یا ہوندی ہے تے بیٹیاں ہوندے بیٹے نہیں ہوندے, کثرت نال استغفار کریا کرن کیونکہ قرآن پاک کا بھی یہی حکم ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان اقدس کے اندر بھی اسی چیز کو بیان فرمایا ہے. اس پہ عمل کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی اور کرم فرما دے گا.